ذکر کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، ہماری نماز اللہ جل وعلا الکریم نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے میں جو حکم دیا گیا یہ غریبوں کے لیے بھی ہے، یہ امیروں کے لیے بھی ہے، یہ حاکمین کے لیے بھی ہے، یہ محکوموں کے لیے بھی ہے، یہ شاہ کے لیے بھی ہے، یہ قضا کے لیے بھی ہے۔ اب جب نماز کا ذکر آیا تو رب کائنات نے جہاں امیر کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، وہاں رب کائنات نے غریب کو بھی اس کے برابر کھڑا کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہیں پر بھی نہیں ہے امیروں کی صف الگ ہو، بادشاہوں کی صف الگ ہو، متوسط طبقے کی الگ ہو، غرباء کی الگ ہو، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ جب نماز کا حکم دے دیا گیا تو فرمایا کہ غریب بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، گدھا بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا، اور ایسے کھڑا ہوگا کہ شاہ و گدھا میں کوئی تمیز باقی نہیں ہے۔ اور کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ تو نماز ہماری اس وقت تک کاملاً رب کے دربار میں نہیں پہنچتی ہے جب ہمارے ساتھ ہماری صف میں کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا جب تک نہ ملائیں ہماری نماز اس وقت کامل نہیں ہے۔ اب اسی طرح روزے کا ذکر ہے، روزہ اور حاجت مند۔ روزہ اللہ کا حکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر مزید فرمایا اگلی آیت میں ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ فرمایا اگر روزہ رکھنے میں کوئی مسافر ہو، کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اور بعد میں بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فرمایا طریقہ یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ فرمایا مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلانا ہے، تم مسکین کو، غریب کو کھانا کھلاؤ گے، رب کائنات تمہارے روزوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہمارے روزے بھی ان غریبوں کی وجہ سے رب کے دربار میں مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب روزے کے بعد زکوٰۃ، یہ تو سیدھا سیدھا غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، فقیروں کے لیے، یہ اس پر میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانا چاہتا۔ اب اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حج کی بات۔ حج، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اب یا اللہ حج میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کا مداوع کیا ہے؟ مداوع کیا ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ فرمایا کمی بیشی رہ جائے یا پھر اس کو روزہ رکھنا ہوگا، یا کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا رب کے دربار میں قربانی کر کے غرباء کو کھلانا ہوگا۔ اس کا یہ عمل غرباء کی طرف ہوگا، رب کائنات اس کے حج کو شرف قبولیت عطا کرے۔ تو ہمارا حج بھی غرباء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا روزہ بھی غرباء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری نماز بھی غرباء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب قربانی کی جب بات آتی ہے، قربانی اور غرباء، یہ تو اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، طریقہ ہے، 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ یہ سورہ حج ہے، 17واں پارہ ہے۔ فرمایا جب چوپایا جانور، بڑا جانور ذبح کر دو، قربانی کا جانور، تو پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، وہ جو سائل ہے، جو سوال کرتا نہیں ہے،
اور جو سوال کرتا ہے تمہاری قربانی اس وقت رب کے دربار میں درجہ قبولیت پر فائز ہوگی جب ہر طرح کے سوالی کو بھی دو گے اور نہ سوال کرنے والے غریب کو بھی دو گے۔ تو ہماری قربانی بھی غرباء کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اب حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین عالیہ، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ان غرباء پر کیا احسانات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑی کائنات میں میرے سمیت اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہر بندے کی زندگی کی آخری اور انتہائی خواہش ہے، کاش اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں آج کی اس خوبصورت محفل کے توفیق دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے، اور پھر کتنی خوش بختی کہ دیدار عطا کر کیے جانے کے بعد رب کائنات کے پیارے حبیب کے ہاتھوں کی دست بوسی کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ساری کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی ضیاء پاشی کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن قربان جائیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے تو میری معلومات کے مطابق صرف 2 شخصیات، کتنی تھی؟ 2 شخصیات آقا علیہ السلام نے جنہیں بوسہ دیا۔ فرمایا ایک تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، ایک حضرت سیدہ نساء العالمین کے ہاتھوں پر بوسہ، اور دوسرے ایک صحابی رسول جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ہاتھوں پہ کھردرا پن محسوس ہوا، آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میرے صحابی یہ کیا حالت؟ آج گزارو یا رسول اللہ، محنت مزدوری کرتا ہوں، ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں کھردرا پن آ گیا، یہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں، کھردرا پن آ گیا۔ توجہ ہے جی، یہ کھردرا پن آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے اس مزدور صحابی کے اس غریب صحابی کے ہاتھوں کو پکڑ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دینا شروع کر۔ آقا علیہ السلام نے اس دنیا کے محدثین چاہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں کا بوسہ نصیب ہو جائے، مفکرین چاہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کا بوسہ نصیب ہو جائے۔ ساری کائنات تڑپ رہی ہے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کے بوسے کے لیے۔ اے مزدور صحابی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم